رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ویڈیو جو میں آج بنا رہی ہوں یہ ریفرنس کے ساتھ ہے پچھلی ویڈیو کے، تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ اگر وہ پارٹ 15 تھا تو یہ پارٹ 15A ہے۔ مجھے میری ایک فرینڈ نے کال کیا اور کہا کہ شاید میں بہت زیادہ کلیئرٹی سے یہ سٹینک ورسز کا جو چیپٹر ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر پائی، تو میں نے سوچا کہ میں ایک اٹیمپٹ اور کر کے دیکھتی ہوں اس حوالے سے۔ تو جناب کہانی کچھ یوں تھی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ نبوت کے 5ویں سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی مسلمانوں کو کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور تقریباً 11 مرد حضرات اور 4 خواتین نے ان کی اس اجازت کے اوپر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن اسی سال رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ، اور یہ تقریباً 3 مہینے کے بعد، ان کی ہجرت کے 3 مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے سورہ نجم کی جو ہے تلاوت شروع کی۔ سورہ نجم ہم نے پڑھی بھی تھی اور سنی بھی تھی، اور نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ ویسے تو یہ سورہ زیادہ تر ایڈریس کرتی ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کی، کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ان کا وہ کتنا صحیح ہے اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے اسراء والمعراج میں۔ مگر اس سورہ کے جو یہ شروع کی پارٹ ہے جس میں سارا اسراء والمعراج کا قصہ ہے، وہ بعد میں نازل ہوا ہے، اور جس پارٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تقریباً اس کی آیت نمبر 19 کے بعد سے ہے، 19، 20، 21، 22، 23، اور پھر آخری حصہ اس سورہ کا وہ ہے۔ تو سورہ نجم کی تلاوت کی، اور سورہ نجم بہت خوبصورت سورہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سورہ کو سننے کے بعد جو ہے تمام تر جتنے بھی جو لوگ تھے وہاں پر، قریش کے بھی لوگ تھے، مسلم، نان مسلمز، کیونکہ سارے کے سارے مسلمانوں نے تو حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، صرف اور صرف جو تھوڑے مخیر لوگ تھے، حضرت عثمان بن عفان جس طرح کے، صرف وہ لوگ ہی ہجرت کر سکے تھے، اور باقی کے لوگ جو ہیں وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے حبشہ کی طرف۔ وہ سب وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے بھی، اور ان کے ساتھ قریش کے جتنے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے اور شدید ڈٹے ہوئے تھے اپنے اس پہ، انہوں نے بھی جب آخری حصہ آیا سورہ نجم کا جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس قرآن کو سننے والے تو تم سب اپنے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو جب تک یہاں تک پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بھی سجدے میں چلے گئے، اور ان کی دیکھا دیکھی تمام قریش اور سب لوگ سجدے میں جو ہے وہ ان کے پیچھے انکانشیسلی، اور اس طرح جس طرح ایک ٹرانس کی سچویشن ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ کچھ سوچ نہیں رہا، وہ سجدے میں چلا گیا۔ تو یہ واقعہ سننے میں یہ اتنا جو ہے وہ اتنا وہ نہیں لگتا، لیکن در حقیقت اس واقعے کے 3 مختلف ورژنز ہیں، کہ سورہ نجم جو ہے وہ پڑھی گئی اور تمام تر لوگ جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے، اور اس واقعے کے 3 ورژن ہیں۔ تو سب سے پہلا ورژن جو ہے وہ صحیح البخاری میں، اور وہ ابن عباس سے نریٹڈ ہے، ابن عباس سے، ابن مسعود سے۔ اب یہ دونوں وہ صحابی تھے جو وہاں موجود تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ورژن ہے، اور ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ بخاری ہماری جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جسے قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس کی اسناد پہ امام بخاری نے بہت وقت لگا کے، اور جس طرح سے انہوں نے وہ اسناد اکٹھی کی ہیں اس کی وجہ سے اس کو صحیح کا درجہ دیا جاتا ہے بخاری کو۔ تو اس میں یہ ورژن موجود ہے جو پہلا ورژن میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ تو پہلے ورژن کے حساب سے کہانی کچھ یوں ہے کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھنے کے بعد جب آخری حصہ آیا تو وہ سجدے میں چلے گئے، اور ان کے پیچھے تمام لوگ جو مسلم غیر مسلم تھے، یہاں تک کہ جن و انس بھی جو تھے بقول ابن عباس کے، وہ سب کے سب سجدے میں گئے، اور سب کے سب سجدے میں جانے کے بعد جب وہ سجدے سے اٹھے تو مسلمانوں کو یہ حیرت ہوئی کہ یہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے سجدہ کیوں کیا، اور جو غیر مسلم تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی حالت کے اوپر شوق ہو گئے کہ ان کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے سجدہ کر لیا۔ اب انہوں نے جب یہ بات ان لوگوں کو بتائی جو وہاں غیر حاضر تھے، جو اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ بلیم کرنا شروع کر دیا، اور ان کو جس طرح سے ریفیوٹ کرتے ہیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ان کے اوپر غصہ ہونا شروع ہو گئے، برہم ہونا شروع ہو گئے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا، کیا حرکت کی ہے، تم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ثابت کر دیا کہ وہ صحیح ہیں اور تم لوگ سب ان کے ساتھ ہو۔ تو ان کو جب یہ بہت زیادہ یہ چیز محسوس ہوئی تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ انہوں نے ایک کہانی گڑھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ میں ہمارے 3 عدد خداؤں کے، جو کہ فیمیل گاڈیسز ہیں، ان کی جو ان کی عورتیں جو ان کی خدا تھیں، لات عزیٰ اور منات، اس کا ذکر کیا تھا، اور ان کی حمد بیان کی تھی، یعنی ان کی تعریف کی تھی۔ اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہماری بات مان لی ہے، اور وہ ہمارے خداؤں پہ بھی جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوئی، اور ہم سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ جو ہے یہ ورژن نمبر 1 ہے، اس کو ہم ورژن نمبر 1 کہیں گے۔ یہ صحیح بخاری کا ورژن ہے اور یہ موسٹ اوتھینٹک ورژن ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے قریش نے اور جو اہل مکہ تھے انہوں نے یہ ایک ایکسکیوزیبل جسٹیفیکیشن جو ہے انہوں نے دی کہ انہوں نے سجدہ کیوں کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے سجدہ کر لیا کہ وہ سمجھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس سورہ میں آیت نمبر 19 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان جو آئیڈلز ہیں، یہ جو بت ہیں 3 عدد، ان کے نام لے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی جگہ جو ہیں وہ نام لیے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ مطلب جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نام لے رہے ہیں اور یہ لوگ اتنے امپریس ہو گئے ہیں کہ اس سے یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کا یہ کرتے ہیں کہ اس کا قریش جب یہ اس طرح سے قریش نے باتیں کیں تو جو عالم اسلام ہے اس میں ایک یہ کنٹروورسی بھی ہوئی کہ آیا یہ واقعہ پیش آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا، یا یہ ہول واقعہ ہی جھوٹا ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ تو پھر جب مزید ڈگ ان کیا گیا تو اس کہانی کے کئی ورژنز نکلے۔ بیسکلی کافی ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ کہانی ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کی گئی، لیکن اس کے 2 ورژنز، جو ایک ہم نے ابھی پڑھا وہ ورژن، اور اس کے علاوہ 2 اور ورژنز ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ مقبولیت ہوئی، جن کے بنا پہ بہت کنٹروورسی ہوئی۔ تو ہم وہ 2 ورژنز بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور پھر ان کے اوپر کیا کنٹروورسی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ دونوں ورژنز جو ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ کسی بھی اوتھینٹک بک میں مینشن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے مینشن کیا کہ جو ہم جس سیرہ سے ہم یہ سیرہ کی سیریز چل رہی ہے، ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن کثیر، اور جو ہے اس کے بعد جتنی بھی اوتھینٹک صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ جتنی بھی اوتھینٹک سیرہ کی اور احادیث کی بک ہیں، اس میں یہ واقعہ صرف اور صرف اس کا پہلا ورژن جو میں ابھی آپ کو سنا چکی ہوں صرف اور صرف وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ورژن 2، ورژن 3، ورژن 2 جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے الواحدی کی اسباب النزول کتاب اس میں سے، اور تفسیر طبری میں سے۔ اب طبری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی ریسرچ
اور اتنی اوتھینٹک اور اتنی پریسائز نہیں تھی جس طرح کہ بخاری کی تھی، امام بخاری کی تھی. امام بخاری تو بہت چن چن کے جو ہے ان کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ ٹف اور ہائی تھا، جس کی بنا پر وہ احادیث کو چنتے تھے یا کوئی کہانی اپنی بک میں انہوں نے رکھی. جبکہ جو طبری ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک طرح سے ہسٹورین ہے، تو انہیں جو بھی قصہ جہاں جس حالت میں ملا انہوں نے وہ سب کا سب ویسے ہی ایڈ کر دیا وداؤٹ نوٹسنگ کہ اس کی سند بہت مضبوط ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس لیے تو طبری میں ہمیں جو دوسرا ورژن ملتا ہے وہ کچھ یوں ہے، اور وہ کہلاتا ہے قصۃ الغرانیق. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ طبری میں جو یہ ورژن ہے اس کی سب سے بڑی جو اس کی ویکنس آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ وہ نریٹڈ ہے عروہ ابن زبیر سے. عروہ ابن زبیر جو ہیں وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے، اور وہ ہیں تو زبیر ابن عوام کے بیٹے اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی، مگر وہ ان سے تقریباً 20 سال چھوٹے ہیں، اور ان کی پیدائش ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو سب سے بڑی پرابلم اس سٹوری کی سند کی وہ یہ ہے کہ عروہ بن زبیر ڈائریکٹلی اس قصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی کہیں اور سے سن کر آ رہے ہیں، اور وہ پھر ہمیں یہ قصہ سناتے ہیں. اور ان کی زبانی قصہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، اور سورہ نجم کی تلاوت کرتے کرتے وہ جب یہاں تک پہنچے آیت نمبر 19، جس کا مطلب ہے بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسرے منات کو. اور پھر آیت نمبر 21 ہے کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں. یہ تقسیم تو بہت ہی بے انصافی کی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، پہلے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں قریش کے جو بت ہیں ان کو، اور ان میں سے اسپیسیفکلی فیمیل بتوں کو، اور کیونکہ انہوں نے اگلی بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قریش اتنی ان ایون تقسیم کر رہے ہیں کہ خود تو جو ہے ان کو عورتوں سے لڑکیوں سے اتنی شدید چڑ ہے کہ ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہیں، ان کی پیدائش پر جو ہے وہ ماتم ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ جو ہے وہ عورتوں کی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پرورش کریں، کچھ بھی کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو انہوں نے اپنی خدا بنائے ہوئے ہیں وہ عورتوں کے ہیں، اور ان کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے تو جو چیز رکھنا چاہتے نہیں، جو جینڈر رکھنا نہیں چاہتے، وہ اس کو خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور ان کی بے انصافانہ تقسیم کو جو ہے وہ مینشن کر رہے ہیں. بڑی سمپل آیت لگتی ہے، لیکن اس ورژن 2 کے مطابق جب یہ 20ویں آیت پہ پہنچے بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسرے منات کو، تو اس وقت شیطان ابلیس جو ہے وہ بول پڑا، اور اس نے بولا، اور اس نے بیچ میں ایک آیت یا 2 آیتیں کہہ لیں آپ ان کو ایڈ کر دیا. اور وہ آیتیں کیا تھیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَعْنَاهُنَّ لَا تُرْجَهَا لَا تُرْتَجَا. تو یہ جو ہے وہ 2 آیتیں کہہ لیں آپ کہ شیطان نے ایڈ کر دی. اور اس وجہ سے کیونکہ اس آیت میں لفظ غرانیق استعمال ہو رہا ہے، تو اس قصے کو اسلامک جو ہمارا لٹریچر ہے سیرہ کا یا تفسیر کا یا ہسٹری کا، اس میں اس کو کہتے ہیں قصۃ الغرانیق. قصۃ الغرانیق. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مائٹی پرندے ہیں. ان پرندوں کو غرانیق کو پیلیکنز بھی کہا جا سکتا ہے، یا کرینز، جو وہ پرندے جن کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے. تو یہ غرانیق ایسا پرندہ بیسکلی آپ سمجھ لیں جو کہ جس کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے. شاید یہ پیلیکن ہو یا شاید یہ کرین ہو، لیکن بہرحال اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو مطلب اس آیت کا یہ بنتا تھا کہ یہ وہ مائٹی پرندے ہیں جن کی گردنیں بڑی لمبی ہیں، اور ان کی جو حاجات ہیں وہ
وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، یعنی جو یہ حاجت لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس وہ پوری کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ لائن ایڈ ہو گئی. اب کیونکہ بات یہ آ رہی ہے کہ ابلیس نے یہ بیچ میں بولی تھی، اس وجہ سے اس قصے کو جو ہے نا وہ سیٹینک ورسز کہا گیا کہ یہ سیٹینک ورسز ہیں، یہ شیطان کی کہی ہوئی آیات ہیں. سیٹینک ورسز کا یہ مطلب ہوتا ہے شیطان کی کہی ہوئی آیات. اور یہ نام کسی مسلمان نے نہیں دیا، یہ نام جو ہے وہ ایک برٹش ہسٹورین ہے جو کہ 1903-4 میں جو ہے اس نے پہلی انگریزی میں جو ہے نا مکمل ایک سیرہ کی کتاب لکھی تھی بہت بڑی، اور وہ بیسکلی ہسٹورین تھا. اس کو اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور پڑھ کے اس نے لکھی. اس نے اس واقعے کو سیٹینک ورسز کا نام دیا کیونکہ اس کے پاس یہ کہانی آئی کہ ابلیس اس طرح سے بیچ میں بولا. تو کیونکہ اس میں شیطان نے بیچ میں بولا اور جو ہے وہ اس طرح سے بات کر کے اپنی بات بیچ میں ڈال دی، تو ان آیات کو سیٹینک ورسز کہا گیا، شیطان کی کہی ہوئی آیات. اور اور پھر یہ کہتے ہیں عروہ ابن زبیر کہ لوگوں نے جو مسلمان تھے ان میں سے کسی کو یہ سنائی نہیں دیا گیا، یہ آیات نہیں سنائی دی گئیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. صرف اور صرف جو یہ قریشی تھے یا اس وقت کے جو نان مسلم تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف اور صرف انہوں نے سنی یہ آیات. تو یہ اس کا ورژن 2 ہے کہ اس طرح سے یہ آیتیں 2 عدد ایڈ کی شیطان نے اور ان کو جو ہے وہ سیٹینک ورسز کہا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا. اور پھر اس ورژن کے مطابق لوگوں نے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کمپرومائز کر لیا ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اس سے پہلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد لے کر آئے تھے اور اس وفد نے جو شرائطیں اور جو باتیں کی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے ہم آپ کے اللہ کو ماننے کو تیار ہیں اور اس کی عبادت بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ان کو بھی برا بھلا نہیں کہیں، ان کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں، اور ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ ایک آلریڈی ایک شرط تھی. تو ان کو ایسا لگا کہ جس وقت یہ بیچ میں ایڈ ہوئے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کی شرط مان لی ہے اور وہ راضی ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ ان کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیا ہے، انہوں نے ان کے خداؤں کو بھی ایڈ کر لیا ہے اپنے اللہ کے ساتھ. اس لیے جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ ایسا ہو گیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے پہ تو کبھی کوئی حرج تھا ہی نہیں. وہ تو شروع سے مطلب ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی تمہارا خدا کون ہے، تو وہ کہتے اللہ. تو اللہ کے نام سے تو وہ فیملیئر تھے اور جانتے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ماننے پہ ان کی کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. پرابلم تو ان کی یہ تھی کہ ان کے خداؤں کو مانا جائے. تو جب ان کے خداؤں کو ان کو لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کے خداؤں کی تعریف بیان کر دی ہے اور ان کو ساتھ میں ایڈ کر لیا، تو وہ سجدے میں گر پڑے. تو یہ اس کا ایک ورژن 2 تھا. اور پھر جو ہے ظاہر ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر بھی یہ بات آتی ہے کہ شاید انہوں نے اپنی ٹیکٹک چینج کر لی دعویٰ کی، کہ انہوں نے کہا کہ چلو اگر میں وقتی طور پہ اس طرح سے ہو جائے تو شاید یہ لوگ زیادہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں. مگر یہ بھی ایک غلط بات ہے، یہ ہم نہیں مان سکتے بینگ اے مسلم. پھر ہم آتے ہیں ورژن 3 کی طرف. ورژن 3 تھوڑا اور ڈسٹربنگ ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے 2 ورژن کی بات کی، ہوپ فلی وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہوں، الگ الگ ہوں. اب ورژن 3 جو ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہ ہوا کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے اور جبریل ان کو پڑھ کے بتا رہے تھے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، تو بیچ میں شیطان بول پڑا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے بہاف پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے کہ یہ شیطان بول رہا ہے یا یہ جبرائیل بول رہے ہیں. تو انہوں نے وہ آیتیں ویسے ہی پڑھ کے سنا دیں ساری عوام کے سامنے، جہاں وہ مکہ میں تھے انہوں نے ویسے ہی پڑھ کے سنا دیں. وہ کیا آیات تھیں؟ تلک الغرانیق العلا
وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَا تُرْتَجَى. تو یہ آیت جو بیچ میں ڈالی شیطان نے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا دی، اور جس کی وجہ سے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پوری قرات کے دوران نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیا پڑھ دیا. جب قرات ختم ہوئی تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے آیات پڑھی ہیں یہ تو میں نے اس طرح نہیں پڑھی تھیں، یہ اس طرح نہیں ہے. اور جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شرمندہ ہوئے، بہت ہی ہرٹ ہوئے کہ انہوں نے کیا کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے سورہ حج کی آیت نمبر 52 جو ہے وہ بھیجی. اور سورہ حج کی آیت نمبر 52 تھی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا مگر جب کوئی قرات کرتا تو شیطان اس قرات میں وسوسہ ڈال دیتا. تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو اللہ دور کر دیتا ہے. پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا حکمت والا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ آیت بڑی کلیئر ہے، لیکن اس میں جو لفظ قرات کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے تمنا. اور تمنا عام طور پر آج کل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں آرزو کے لیے. تو اگر ہم اس میننگ کے ساتھ پڑھیں تو اس آیت کا مطلب تھوڑا بدل جاتا ہے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا. لیکن یہ اگر ہم پرانی عربک میں دیکھیں، جو ہم نے بتایا تھا کہ 7 بڑی ان کی بہترین قسم کی، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی پینیکل آف دا پوئٹری جو بہت ہی ہائٹ پہ تھیں، وہ لٹکی ہوئی تھیں، وہ 7 پوئمز خانہ کعبہ میں بھی اور دوسری تیسری جگہوں پہ. تو اس میں آپ کو تمنا کا لفظ جو ہے نا وہ قرات یا ریسیٹیشن کے لیے ملتا ہے. لیٹر آن اس کا مطلب جو ہے وہ آرزو ہونے لگا، لیکن یہ پرانی عربک میں اس کا مطلب ملتا ہے ریسیٹیشن کے لیے. تو اگر ہم اس میننگ کے ساتھ پڑھیں تو یہ انتہائی پرفیکٹلی جسے کہتے ہیں نا بیٹھتی ہے اس سچویشن کے اوپر یہ آیت. تو یہ جو ہے وہ ورژن نمبر 3 تھا. لیکن اس ورژن کا سب نقصان کیا ہے؟ اس ورژن میں نقصان بہت نظر آتے ہیں. سب سے پہلا تو نقصان یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچان ہی نہیں تھی جبرائیل علیہ السلام کی اور شیطان کی. ان کی مطلب وہ آپس میں انٹرچینج اگر ہو جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے، کیا بالکل بھی کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو وہ نہیں کر پا رہے، ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک بہت پرابلمیٹک بات ہے کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہے بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز، وہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی کام نہیں کر رہے، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے. اور دوسرا پوائنٹ جو بہت پرابلمیٹک ہے اس میں وہ یہ کہ کیا جو ہے وہ جو وحی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، یعنی کہ وحی میں غلطی کے چانسز ہیں. اور یہ بات تو ہمیں قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی بھی حال میں اس کی جو ہے وحی کی پروٹیکشن کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، کہ وحی کو کس طرح سے بحفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے اور پھر ان کے تھرو ہم انسانوں تک پہنچانا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بینگ اے سنی مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وحی اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہے، ان میں کسی قسم کی ایک نقطے کی بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے غلطی کی یا کمپرومائز ہونے کی یا کوئی رد و بدل کی کسی بھی طرح سے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان اس میں جو ہے وہ اپنی کوئی بات کر دے؟ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے نا کہ بہت مشکل ہے سوالو کرنے کا. پھر ہم نے بات کی تھی سلمان رشدی کی. سلمان رشدی کی بات یہاں پر کیوں آئی تھی؟ وہ اس لیے آئی تھی کہ یہ خبیث بیسکلی یہ مسلمان نہیں تھا. نام اس کا بے شک سلمان رشدی ہے، مگر یہ پہلے ہی اپنی کتاب لکھنے سے پہلے ہی جو ہے یہ مرتد ہو چکا تھا. اس نے یہ کتاب لکھی سیٹینک ورسز 1988 میں. تو بات یہ تھی کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسلام دشمن عناصر تھے انہوں نے
کوئی جو بالکل کریکٹ اوتھینٹک ورژن جو بخاری کا ورژن ہے اس سارے قصے کا وہ نہیں اٹھایا. انہوں نے دوسرا ورژن نہیں اٹھایا, ٹھیک ہے, جس میں جو تھوڑی بہت ڈسکرپنسی کے ساتھ تھا مگر اتنا برا نہیں ہے, اس کو پھر بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اس نے یہ تیسرا ورژن اٹھایا جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جبرائیل اور اس میں شیطان میں جو ہے وہ فرق نہیں کر پائے, اور جو ہے انہوں نے وہ آیتیں پڑھ دیں. تو اس نے اس قصے کو بیس بنایا, یہ پریمس ہے اس کتاب کا. آلدو وہ کتاب جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک فکشنل ورک ہے, یعنی کہ ایک دماغی کہانی ہے گھڑی ہوئی, اور اس میں اس نے سارے نام یہی استعمال کیے ہیں. جبریل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محنود کہا ہے, اس نے یہ ایک برا لفظ ہے, اچھا مطلب نہیں ہے اس کا. اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں ان کو نعوذ باللہ اس نے بہت خراب قسم کی عورتوں کے طور پہ پیش کیا ہے. خود سلمان الفارسی کے قصے کو اپنا نام دے کے اس نے ہر چیز کو اتنا ٹویسٹ کر دیا, اور بیسکلی اس کی کہانی کا جسے کہتے ہیں نا مرکزی خیال یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ تو تفریق ہی نہیں کر سکتے تھے وحی میں اور شیطانی باتوں میں, تو اس لیے اسلام جو ہے وہ شاید اوتھینٹک نہیں ہے. تو یہ اس کی تمام اس کی جو کتاب تھی, کہنے کو وہ فکشنل کتاب تھی لیکن اس کا مرکزی خیال یہ تھا. اس وجہ سے اس کے اوپر اتنا زیادہ ریاکشن ہوا. آج کے دور میں تو کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کے خلاف سب سے زیادہ مٹیریل جو ہے وہ بنتا ہے, چھپتا ہے, اور لوگ ہر لحاظ سے ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کیا ورژن تھا جس کو اس جیسے خبیث لوگ جو ہے انہوں نے استعمال کیا, اور اس کو کس طرح سے وہ استعمال کریں اور کیوں استعمال کریں, اور اس کی اصل کہانی کیا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس کی اصل کہانی کی طرف توجہ دینی ہے. اور پھر ہم نے میری پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ یہ جو تیسرا ورژن ہے یہ کیوں صحیح نہیں ہے, اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا اس میں کہ ابن تیمیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگر وہ تیسرے ورژن کو صحیح تسلیم کرتے ہیں تو کن بیسس پہ کرتے ہیں. ان کا بھی بڑا اسٹرانگ کیس ہے, اور ان کا جو کیس ہے جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آفٹر آل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب ٹھیک کر دیا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی پڑھنے میں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ وہی پڑھ رہے تھے جو ان کو بھیجا جا رہا تھا, جو انہیں سنائی دے رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی غلطی تھی یا کچھ بھی تھی وہ بعد میں صحیح کر دی, اور سورہ حج کی آیت اس کی پروف ہے, اس کا پروف ہے. تو وہ ہم مسلمانوں کے لیے وہ بھی کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارے دل تنگ پڑیں اپنے دین کے متعلق, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق, یا ان کی وحی کی ٹرانسمیشن کے متعلق. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جن لوگوں کو جب یہ قصے سنائے جاتے ہیں یا جب وہ کسی بحث میں پڑھتے ہیں کسی نان مسلم کے ساتھ, اور ان کے سامنے یہ 3-4 قصے جو بہت کنٹروورشل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ سنائے جاتے ہیں, تو وہ ان کا دل بدل جاتا ہے, وہ پلٹ جاتے ہیں اس چیز سے, وہ اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں, ان کے ایمان میں شدید کمی واقع ہونے لگتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح نالج حاصل کریں اور اپنے دل کا جسے کہتے ہیں قلبی اطمینان حاصل کریں, تاکہ ان کو ہرگز ان کی یہ سچویشن نہ ہو کہ کوئی بھی آ کے ان کے ایمان کے ساتھ ایک قصہ سنائے اور کہے کہ دیکھو یہ تو تمہاری کتابوں میں سے نکلا, یہ کسی نے کریٹ نہیں کیا, یہ کسی جو ہے غیر مسلم نے کریٹ نہیں کیا, اور یہ تمہاری کتابوں میں سے نکلا ہے, تو تم کیسے اس کو جھٹلا سکتے ہو, اور اگر یہ سب ہوا تھا تو پھر تم کیسے مانتے ہو کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ اتنے صحیح تھے اور اسلام اتنا صحیح ہے. تو اس لیے یہ جاننے کے لیے ہم نے یہ قصہ پورا کیا اور دوبارہ کیا. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے مجھے لگا کہ شاید یہ وہ پوائنٹس ہیں جن پہ میں نے کافی حد تک جو ہے نا وہ شاید
ایمفیسائز نہیں کیا تھا، تو اس لیے میں نے یہ دوسری ویڈیو اس سلسلے میں بنائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ غالباً میں الواقدی استعمال کر رہی تھی کہ یہ ورژن 2 جو ہے یہ الواقدی میں ہے، تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. یہ الواقدی نہیں، یہ الواحدی ہے، اور الواحدی کی جو کتاب ہے وہ اسباب النزول ہے، اس میں ہے. کیونکہ میں یہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں لٹرلی، یہ پورا کا پورا جو سیرہ سیریز ہے یہ یاسر قاضی کی سیرہ میں سے ہے، تو اگر آپ چاہیں تو دوبارہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سن سکتے ہیں یاسر قاضی کی سیرہ، اور اگر میری کوئی بھی مسٹیک ہے تو آپ وہاں جا کے اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے دوبارہ ہجرت حبشہ جس وقت گئی، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے اوپر جو مظالم تھے وہ مزید شدید ہو گئے. ظاہر ہے کہ وہ واپس آئے تھے، اور پھر اتنے شدید ہوئے کہ پھر اس جو دوسری ہجرت تھی اس میں تقریباً 40 سے بھی زیادہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے ہجرت کی، بہت بڑے بلک میں. تو ہمیں تھوڑا یہ بھی پتہ لگے گا اس میں کہ یہ سب ہونے کا، واقعے کا، اس سب واقعے کے ساتھ جو ہے اس کا کیا ریلیشن، اس میں بہتری کیا ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ واقعہ پتہ لگا اور ان تک اس طرح پہنچا کہ قریش نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ سب کے سب وہاں سے چل پڑے اور 3 مہینے کے اندر اندر واپس آ گئے. اور جب واپس مکہ سے تقریباً چند کلومیٹر ہی دور تھے تو انہیں پتہ چلا کہ جو ہے یہ واقعہ تو صحیح نہیں ہے، اور اسلام اور قریش نے تو کوئی اسلام قبول نہیں کیا، تو ان میں سے کچھ وہیں سے واپس پلٹ گئے اور کچھ مکہ میں آ گئے تھے اندر. تو اس واقعے کے ساتھ ہم یہیں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ آگے مزید بات کریں گے. تو السلام علیکم.